أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. سورہ آل عمران آیت نمبر 119. اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں خبردار تم وہی ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم ساری کی ساری کتابوں پہ ایمان لاتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں تو تم پہ غصے کی وجہ سے انگلیوں کے پورے کاٹ کھاتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ تم مر جاؤ اپنے غصے کی وجہ سے، بے شک اللہ رب العزت سینے کی باتوں کو بخوبی جاننے والا ہے، ان کا بخوبی علم رکھنے والا ہے۔ ہا انتم اولائی، ہا تنبیہ کے لیے ہے، خبردار کرنے کے لیے ہے۔ انتم کا معنی ہے تم، اور انتم جمع ہے، اس کا واحد ہوتا ہے انتا، تو۔ اولائی اس میں اشارہ ہے، اس لیے ہم معنی کیا کریں، خبردار تم وہی ہو۔ تحبونہم، یہ دو الفاظ ہیں، تحبون اور ہم۔ تحبون تم محبت کرتے ہو، یہ تحبو کی جمع ہے، تحبو تو محبت کرتا ہے، فعل مضارع ہے۔ ہم ان سے، ولا یحبونکم، یہ کئی ایک الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ واو ہے جس کا معنی ہے اور، دوسرا لفظ لا ہے جس کا معنی ہے نہیں، یہ نفی کے لیے ہے، اور اس کے بعد ہے یحبونا، وہ محبت کرتے ہیں، اس کا واحد ہے یحبو، وہ محبت کرتا ہے۔ جب اس سے پہلے لا آ گیا تو معنی کیا ہو گیا، لا یحبون، وہ محبت نہیں کرتے، کم تم سے۔ وَتُؤْمِنُونَ، واو کا معنی اور، تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، اس کا واحد ہوتا ہے تؤمنو، تو ایمان لاتا ہے۔ بالکتابی، کتاب پہ، لیکن بالکتاب اصل میں تین الفاظ ہیں، با، ال اور کتاب۔ با کا معنی ہو گیا پہ، اور کتاب کا معنی ہو گیا کتاب، اور کتاب کا جو لفظ ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع کیا ہوتی ہے کتبن، کئی کتابیں، اور کتاب ایک کتاب، لیکن یہاں کتاب سے پہلے جو ال ہے یہ جنس کے لیے ہے، تو اس سے مراد وہ سب کتابیں ہیں جو اللہ رب العزت نے نازل کی ہیں، کلہ، سب کی سب، تم ایمان لاتے ہو سب کی سب کتابوں پہ۔ وَإِذَا، واو کا معنی اور، اذا کا معنی جب،
لقو وہ ملتے ہیں، کم تم سے. لقو یہ جمع ہے، فعل ماضی ہے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ لاقیہ، وہ ملا. تو جب وہ ملتے ہیں کم تم سے، قالو وہ کہتے ہیں. فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے، اس کا واحد ہوتا ہے قال، اس نے کہا. قالو انہوں نے کہا. اور چونکہ شروع میں اذا آ رہا ہے اس لیے ہم معنی ماضی والا نہیں کر رہے. اور جب وہ تم سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے. آمنا فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے. آمنتو میں ایمان لایا، آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا اور جب، خلو وہ الگ ہوتے ہیں، یہ فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے، اس کا واحد ہوتا ہے خلا، خلا یخلو. لیکن جب اس سے پہلے اذا آ گیا تو اب ہم ماضی والا معنی نہیں کر رہے بلکہ ہم معنی کر رہے ہیں اور جب وہ الگ ہوتے ہیں، جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں. عضو کاٹتے ہیں، عضا اس کا واحد ہے، عضا اس نے کاٹا. اور عضا یا عضو یہ دان سے کاٹنے کو کہتے ہیں. تو وہ کاٹتے ہیں علیکم تم پہ، علا پہ، کم تم. الاناملہ یہ جمع ہے انملتن کی، انملا انملا اس کی جمع ہے. کس کو کہتے ہیں؟ پوروں کو. من الغیظ غصے کی وجہ سے. من کا معنی میں کیا کر رہا ہوں؟ وجہ، سبب. غصے کے سبب سے، غصے کی وجہ سے، تو من سبب کا معنی دے رہا ہے. قل یہ فعل امر ہے آرڈر کے لیے اور واحد کا لفظ ہے، آپ کہہ دیں. اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں، تو کہہ دے. موتو یہ بھی فعل امر ہے، جمع کے لیے تم مر جاؤ. اس کا واحد کیا ہوگا؟ مت، تو مر جا، تم مر جاؤ. بغیظکم تین الفاظ ہیں. پہلے با ہے، یہ سبب کے معنی میں ہے. غیظ کا معنی غصہ، کم تمہارا. آپ کہہ دیں کہ تم مر جاؤ اپنے غصے کے سبب سے، اپنے غصے کی وجہ سے. ان اللہ، ان کا معنی بے شک، ان تاکید کے لیے آتا ہے تو معنی دیتا ہے بے شک کا، یقیناً کا. بے شک اللہ تعالیٰ علیم بخوبی علم رکھنے والا ہے. بذات الصدور، الصدور صدر ان کی جمع ہے. صدر ان کس کو کہتے ہیں؟ سینے کو. صدور سینے. اور ذات، ذات جو ہے اسی سے لفظ ہوتا ہے ذو، ذو والا، ذات والی. تو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں سینے والی باتوں کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان باتوں کو جو سینے میں موجود ہوتی ہیں. اللہ رب العزت اس آیت میں مسلمانوں کو خبردار کر رہے ہیں، انہیں وارننگ دے رہے ہیں کہ مسلمانوں سنبھل جاؤ. جن لوگوں سے تم محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت نہیں کرتے. اس آیت سے اس بات کا علم ہوا کہ اللہ رب العزت ہمارے دل کے اعمال کو بھی جانتے ہیں. محبت کرنا یہ دلی عمل ہے. محبت ہاتھوں سے نہیں کی جاتی، محبت پاؤں سے نہیں کی جاتی. محبت کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے. کسی سے ڈرنا، اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے. کسی پہ امیدیں لگا لینا، اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے. تو اللہ تعالیٰ دلوں کے احوال کو، دلوں کی صورتحال کو، دلوں کے اعمال کو بھی جانتے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جسے انسان نہیں جانتا، جسے فرشتے نہیں جانتے، جسے جن نہیں جانتے. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت کا علم کس قدر وسیع ہے، اللہ رب العزت کا علم کس قدر گہرا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے محبت کرتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے. تو اللہ رب العزت مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں ان کی محبت نہیں ہونی چاہیے. اس سے پتہ چلا کہ انسان کے دل میں جو محبت کے جذبات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے روز قیامت اجر و ثواب ملے گا یا سزا ملے گی، کیونکہ یہ دل کا باقاعدہ عمل ہے. اگر آپ
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، قرآن کے حافظوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، تو یہ وہ محبت ہے جو باعث اجر و ثواب ہے۔ اور اگر آپ اللہ کے دشمنوں سے محبت کرتے ہیں، کفر و شرک کا ارتکاب کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، تو یہ وہ محبت ہے جس پہ روز قیامت گناہ ملے گا، جس پہ روز قیامت سزا ملنے کا خطرہ ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں اسے امام بخاری اور مسلم دونوں روایت کرتے ہیں، حدیث کے راوی جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس میں بھی موجود ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا، یعنی کہ ایمان کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچ جائے گا، حتیٰ کہ اسے ایمان کا مزہ آئے گا۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہر ایک سے بڑھ کر ہو۔ نمبر 2، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی انسان سے محبت ہو اس کے مال کی خاطر نہیں، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے نہیں، اس کے بڑے عہدے کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو وہ تحفے تحائف دیتا ہے، بلکہ آپ کو اس سے محبت ہو اللہ کی خاطر، کہ یہ توحید بیان کرتا ہے، یہ توحید کے اوپر ہے، یہ نمازی شخص ہے، یہ تہجد گزار ہے، یہ حرام کاموں سے بچتا ہے، تو آپ اس سے اس لیے محبت کرتے ہوں۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ آپ کو کفر سے نفرت ہو، آپ کو اس بات سے شدید نفرت ہو کہ آپ دین اسلام ترک کر کے کسی اور دین کا حصہ بنیں، تو یہ تین چیزیں جس میں پائی جائیں گی وہ ایمان کے لطف کو پائے گا، ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا۔ تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ اللہ سے محبت ہونا، اللہ کے رسول سے محبت ہونا، اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہونا، یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ دوسری جانب مسلمان اس بات کا مکلف ہے، اس بات کا پابند ہے کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے نفرت رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، کہ آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو صحیح معنوں میں اللہ پہ ایمان رکھتے ہوں اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہوں، اور اس ایمان کے باوجود وہ اللہ اور اللہ کے دشمنوں سے بھی محبت رکھتے ہوں، ان سے دلی دوستی رکھتے ہوں۔ جو صحیح معنوں میں اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہوں گے، آخرت پہ ایمان رکھنے والے ہوں گے، وہ اللہ کے دشمنوں سے محبت نہیں رکھیں گے، چاہے اللہ کے دشمن ان کے والدین ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں۔ البتہ اپنے باپ سے اس لیے محبت کی جا سکتی ہے کہ وہ آپ کا باپ ہے، بیٹوں سے اس لیے محبت ہو سکتی ہے کہ آپ کے بیٹے ہیں، بیوی سے اس لیے محبت ہو سکتی ہے کہ آپ کی بیوی ہے، چاہے یہ سب کافر ہوں۔ لیکن دین کے لحاظ سے آپ کو ان میں سے ہر ایک سے نفرت ہوگی، دین کے لحاظ سے آپ ان میں سے ہر ایک سے دشمنی رکھیں گے۔ اور میری اس گفتگو کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان پہ ظلم کیا جائے، ان پہ زیادتی کی جائے۔ اسلام کافروں پہ بھی ظلم کرنے کی، زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم بے انصافی سے کام لو، بلکہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ وہ کافر
جو تمہارے اوپر ظلم نہیں کرتے، تمہیں تمہارے وطن سے نکلنے پہ مجبور نہیں کرتے، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ اسے منع نہیں کرتا۔ تو آپ کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، آپ انہیں تعامل کی ضرورت پڑے ان سے تعامل کریں، لیکن دین کے لحاظ سے آپ ان سے نفرت بھی رکھتے ہوں گے۔ جب وہ کسی دینی معاملے میں آپ سے تعامل مانگیں گے، آپ بالکل تعامل نہیں کریں گے، لیکن اگر اپنے دنیاوی امور میں، جائز امور میں تعامل مانگیں تو آپ تعامل کریں، بہت اچھی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار تم وہی ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو جب کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ تم ان سے محبت کرتے ہو، تم ان سے دلی دوستی رکھتے ہو جب کہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، تم توحید و رسالت کے اوپر ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم سبھی آسمانی کتابوں پہ ایمان لاتے ہو جبکہ وہ تمہاری کتاب پہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ بھی مسلمانوں کی خوبی ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہر آسمانی کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، تورات پہ بھی، انجیل پہ بھی، زبور پہ بھی، جناب ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہونے والے صحیفوں پہ بھی، اور قرآن کریم پہ بھی۔ جبکہ یہودی انجیل کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، اور عیسائی تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ قرآن کو نہیں مانتے۔ ہر وہ شخص کافر ہے جو ایک بھی آسمانی کتاب کے ساتھ کفر کرے اور یہ کہے کہ میں اس پہ ایمان نہیں رکھتا، بلکہ اگر کوئی ایک ہی آسمانی کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لائے، کچھ حصے کا انکار کرے، تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی قرآن کریم کی 113 صورتیں مانتا ہے، ایک صورت نہیں مانتا، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کو ماننے سے انکار کر دیتے ہو، اس کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مذمت کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت پہ، ایک ایک صورت پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جن کو تم دوست سمجھتے ہو، جن سے تم محبتیں رکھتے ہو، ان کا کیا حال ہے، ان کی صورتحال کیا ہے۔ تم سے ملاقات کرتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب الگ ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، تو انہیں تمہاری فتح دیکھ کر، تمہاری قوت دیکھ کر، تمہاری شان و شوکت دیکھ کر، تمہاری ترقی دیکھ کر، تمہاری بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر غصہ آتا ہے۔ اتنا غصہ آتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے وہ اپنی انگلیوں کے پوروں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ ان کی داڑھوں کے نیچے تم آ جاؤ اور تمہیں وہ پیس کے رکھ دیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف کتنی نفرت ہے، کتنا بغض ہے، کتنی عداوت ہے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ تم مر جاؤ اپنے غصے کی وجہ سے، یہ کہ تمہارے اس غصے کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے توحید کے اوپر، ایمان کے اوپر، جہاد کے اوپر، خیر کے کاموں کے اوپر کاربند رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ رب العزت ایک بار پھر وعدے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سینوں میں موجود رازوں کو، سینوں میں موجود باتوں کو، سینوں میں موجود کیفیت کو بخوبی جاننے والے ہیں۔ تو یہ وارننگ ہے۔ اس وارننگ سے بھی پتہ چلا کہ دل میں موجود محبت یا نفرت، اس کے اوپر حساب کتاب ہوگا، اس کی وجہ سے اجر و ثواب ملے گا یا عذاب و عقاب ملے گا۔ اس لیے ہر انسان کو اپنی محبت کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں جن لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کی وجہ سے
میرا رب میرے اوپر راضی ہوگا، مجھے ضرور ثواب ملے گا، یا اس محبت کی وجہ سے مجھے گناہ ملے گا۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ علم۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے مخفی ہو، اللہ سے پوشیدہ ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 120 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان اللہ بما يعملون محیط۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے، تکلیف پہنچے تو اس پہ وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی کوئی بھی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکے گی۔ یقیناً اللہ رب العزت ان اعمال کو جو وہ سر انجام دے رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ بخوبی احاطہ کرنے والا ہے۔ ان تمسسکم، ان کا معنی کیا ہے؟ اگر۔ تمسس الگ لفظ ہے اور کم الگ لفظ ہے۔ اصل میں کیا تھا؟ تمسو، لیکن ان کی وجہ سے ان تمسس ہو چکا ہے، دونوں سینیں الگ ہو چکی ہیں، اور آخری سین کے اوپر جزم ہے، سکون ہے۔ اگر پہنچے کم تمہیں، حسنتن نکرہ ہے اور اس سے پہلے ان شرطیہ آیا ہے، تو حسنتن کا معنی عموم کا ہوگا۔ اگر تمہیں کوئی بھی اچھائی پہنچے، کوئی بھی بلائی پہنچے، کہیں پہ فتح ملے، کوئی مال غنیمت ملے، تمہاری تعداد میں اضافہ ہو، تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو، تمہارے ہاں کوئی شادی ہو، کوئی بھی خوشی کی بات تمہارے پاس ہو، یہ ان کو بری لگتی ہے۔ تسؤہم، ان کو بری لگتی ہے۔ تسؤ، یہ اصل میں کیا تھا؟ تسوء، ساء یسوء، وہ بری لگتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ اچھائی، ہم ان کو۔ وَإِن تُصِبْكُمْ، اور اگر، واو کا معنی اور، ان کا معنی اگر، تصیبکم، تم کو پہنچے۔ تصیب اصل میں کیا تھا؟ تصیب، ان کی وجہ سے تصیب ہو چکا ہے۔ اور اگر پہنچے کم تمہیں سیئۃ، کوئی برائی، کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، تو یفرحوا، وہ خوش ہوتے ہیں، بہا، اس پہ۔ سیئۃ کا معنی میں نے کیا کیا؟ کوئی بھی برائی، کوئی بھی تکلیف، کیونکہ سیئۃ نکرہ ہے اور اس سے پہلے کیا آیا؟ ان، تو اس لیے سیئہ میں معنی پیدا ہو گیا عموم کا، کوئی بھی برائی ہو۔ یفرحوا، یہ اصل میں کیا تھا؟ یفرحون، آخر سے نون گر گیا ہے ان کی وجہ سے، وہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ یفرحوا، وہ خوش ہوتا ہے۔ تو یفرحوا، وہ خوش ہوتے ہیں، بہا، اس پہ۔ کس پہ؟ اس برائی پہ، اس تکلیف پہ، اس پریشانی پہ، اس ٹینشن پہ جو تمہیں آتی ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، اصل میں کیا تھا؟ تصبرون، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ تصبیرو، تو صبر کرتا ہے یا تو صبر کرے گا۔ تصبیرو، ان پہلے آ چکا ہے، معنی کیا ہوگا؟ اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تم تقوی اختیار کرو۔ یہ بھی اصل میں کیا تھا؟ تتقون، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ تتقی، تو متقی بنتا ہے، تو پرہیزگار بنتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو تتقوا، تم تقوی اختیار کرو۔ لا، نہیں، یضر، نقصان دے گی، کم، تمہیں، کیدہم، ان کی قید، ان کی خفیہ تدبیر، ان کی کوئی سازش، شیئن، کچھ بھی۔ ان تاکید کے لیے ہے، بے شک، یقیناً اللہ تعالی، بما یعملون، ان اعمال کو جو یہ کر رہے ہیں،
بما با الگ ہے، ما الگ ہے. ما اسم موصول الذی کے معنی میں جو، یعملون وہ کر رہے ہیں، وہ کرتے ہیں. اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ یعملو وہ کرتا ہے. محیط احاطہ کرنے والا ہے، گھیرنے والا ہے. اللہ رب العزت اس آیت میں وعدے کر رہے ہیں کہ جن لوگوں سے تم محبتیں رکھتے ہو، جن کو تم اپنا خاص دوست بنا لیتے ہو، ان کا کیا حال ہے؟ ان کے دلوں میں تمہارے خلاف کتنی نفرت ہے، ان کے دلوں میں تمہارے خلاف کس قدر کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے. ان کی دشمنی کا یہ حال ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے، کوئی ٹینشن آئے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی اچھی خبر ملے، خوشی کی خبر ملے، تو یہ خبر انہیں پریشان کر دیتی ہے، انہیں ٹینشن میں ڈال دیتی ہے، انہیں غم میں مبتلا کر دیتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر مسلمانوں کے دشمن ہیں. اور آج کے مسلمانوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. جو کافروں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، جو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت سے بہتر ان کے دلوں کے حالات کو جاننے والا کوئی نہیں ہے. تو اللہ نے ہمیں ان کے دلوں کے حالات بھی بتا دیے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کی ان سازشوں سے، ان عداوتوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اللہ نے اس کے دو علاج بتائے ہیں، دو طریقے بتائے ہیں. فرمایا نمبر 1 صبر کرو. جو بھی ان کی طرف سے پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، صبر کرو، استقامت کا مظاہرہ کرو، ڈٹے رہو. نمبر 2 تقوی اختیار کرو، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنا لو. جب رب تمہارے ساتھ ہوا تو ان کی کوئی بھی سازش تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکے گی. متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. جس چیز کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے اس میں عمل کرو. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا، حرام قرار دیا ہے، اس سے دور رہو. بدکاری سے دور رہو، زنا سے دور رہو، سود سے دور رہو، قتل و غارت سے دور رہو، ظلم و زیادتی سے دور رہو. نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، عمرہ کرو، تلاوتیں کرو، اذکار اپناؤ. یہ سارے اعمال جب اختیار کرو گے اللہ تمہارے اوپر راضی ہو جائے گا. اور جب اللہ راضی ہو گیا دشمن تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا. فرمایا اگر تم صبر کرو، ڈٹ جاؤ، وہ جتنی بھی تکلیفیں پہنچائیں، جتنی بھی سازشیں کریں، تم نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، ہمت نہیں ہارنی، میدان نہیں چھوڑنا، اور تقوی اختیار کرنا ہے. تو ان کی کوئی بھی سازش، ان کی کوئی بھی خفیہ تدبیر تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکے گی. ان اللہ بما یعملون محیط. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری ہے. کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، کہ اے مسلمانوں اپنے رب کو راضی کر لو، تقوی اختیار کر لو، متقی بن جاؤ. تو یہ دشمن تعداد میں جتنے بھی زیادہ ہوں، وسائل اور اسباب کے لحاظ سے جتنے بھی آگے ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے احاطے سے باہر نہیں ہے. اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے علم کے لحاظ سے. اللہ ان کی ایک ایک حرکت کو جانتا ہے. اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے قدرت کے لحاظ سے. یہ اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے. اور یہ الفاظ ان کافروں کے لیے وارننگ کی حیثیت رکھتے ہیں جو مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کرتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں کہ میں نے تمہارا احاطہ کر رکھا ہے، تم بھاگ کر کہیں نہیں جاؤ گے، میں تمہارا حساب لوں گا اور تمہیں ان جرائم کی سزا ملے گی. اس کے بعد آیت نمبر 121 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور یاد کیجیے اس وقت کو جب آپ صبح صبح اپنے اہل و عیال سے نکل کر آئے، اس حال میں کہ آپ مومنوں کو لڑائی کے ٹھکانوں پہ بٹھا رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، کمال علم رکھنے والا ہے.
وَإِذْ غَدَوْتَ، واو کا معنی اور، عید کا معنی جب، اور اس سے پہلے ایک فعل مقدر مانیں گے، اذکر، یاد کریں اس وقت کو، یاد رکھیں اس وقت کو. غدوتا، آپ صبح صبح نکلے، من اہلی کا، اپنے گھر والوں سے، اپنے گھر سے، اپنے گھر والوں کے پاس سے آپ نکلے. تبوئو، آپ ٹھکانہ دے رہے تھے. تبوئو فعل مضارع ہے، واحد کے لیے ہے. تو ٹھکانہ دے رہا تھا، آپ ٹھکانہ دے رہے تھے. المؤمنین، ایمان والوں کو. المؤمنین جمع ہے المؤمن کی. مقاعدہ، آپ تبویو، آپ ان کو بٹھا رہے تھے کس جگہ؟ مقاعدہ، مقعد کی جمع ہے، ٹھکانے، مورچے. کس چیز کے مورچے، کس چیز کے ٹھکانے؟ للقتال، لڑنے کے. للقتال اصل میں کیا ہے؟ لام اور القتال. لام کا معنی ہوتا ہے کے لیے، کے واسطے، لڑائی لڑنے کے لیے جو ٹھکانے ہیں وہاں پہ آپ ان مومنوں کو بٹھا رہے تھے. واللہ، اللہ تعالیٰ، سمیع، خوب سننے والا ہے، ہر آواز کو سننے والا ہے. علیم، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں غزوہ احد کا. غزوہ احد کب ہوا ہے؟ سن 3 ہجری میں. ہجرت کے تیسرے سال یہ غزوہ ہوا ہے، یہ لڑائی ہوئی ہے. اس سے 1 سال پہلے مسلمانوں کے مابین اور مکہ کے کافروں کے مابین غزوہ بدر ہو چکا تھا. بدر کی لڑائی میں 70 کافر قتل ہوئے تھے، 70 قیدی بنے تھے. اس لیے مکہ کے کافروں کو مسلمانوں پہ بہت غصہ تھا، ان سے انتقام لینا چاہتے تھے. 1 سال سے مسلمانوں سے لڑائی لڑنے کی تیاریاں کر رہے تھے. تو ہجرت کے تیسرے سال وہ ایک بڑا لشکر لے کر آئے. لشکر کی تعداد تھی 3000. مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، ان سے مشورہ لیا کہ ہم کیا کریں. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم مدینہ میں رہ کر ان سے مقابلہ کریں. مدینہ میں رہ کر مقابلہ کریں گے تو یہ گھر ہمیں قلعہ کا کام دیں گے، ہم ان میں محفوظ ہوں گے، ہمارے بچے، ہماری عورتیں بھی ہماری مدد کریں گی. لیکن جو صحابہ کرام بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے، یا جو صحابہ کرام نوجوان تھے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، شہادت کے لیے جذبات رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم باہر جا کر لڑیں، میدان میں جا کر لڑیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی بات مانی جن کا مشورہ یہ تھا کہ کہاں پہ لڑا جائے؟ باہر جا کر لڑا جائے. حالانکہ ذاتی طور پہ نبی علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ مدینہ میں ہی لڑائی کی جائے، لیکن آپ بڑے عظیم قائد تھے، آپ نے اپنی پرواہ نہیں کی، آپ نے صحابہ کرام کی رائے کو ترجیح دی، ان کے مشورے کو فوقیت دی. چنانچہ 1000 لوگوں کو لے کر آپ احد پہاڑ کی جانب نکلے. راستے میں عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، وہ اپنے حمایتی اور اپنے ماننے والے 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا، یہ کہہ کر کہ محمد نے ہماری بات نہیں مانی، ہمارا مشورہ نہیں مانا، ان نوجوانوں کا مشورہ ماننا ہے، اس لیے ہم نہیں لڑیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 300 کون تھے؟ منافق، جو بظاہر مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، لیکن دلوں میں کیا تھا؟ کفر تھا. جب یہ راستے سے الگ ہوئے، اس کا نقصان یہ ہوا کہ چند سچے مسلمان بھی ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے، وہ بھی پریشان ہو گئے، ان کا ایمان بھی کمزور ہو گیا. انہوں نے بھی ارادہ کر لیا کہ ہم بھی میدان چھوڑ دیں، ہم بھی لڑائی سے بچ جائیں. اللہ نے ان کا تذکرہ آئندہ آیت میں کیا ہے، لیکن اللہ نے ان ایمان والوں کو جو ان 300 منافقوں کی وجہ سے پریشان ہو گئے تھے اور سوچنے لگ گئے تھے کہ ہم بھی واپس چلے جائیں،
اللہ نے ان کو حوصلہ دیا، ان کو ہمت دی، ان کو توفیق دی، اور انہوں نے جہاد میں حصہ لیا، وہ میدان چھوڑ کر نہیں گئے۔ 300 جب منافق چلے گئے، باقی مسلمان کتنے رہ گئے؟ 700۔ یہ 700 مسلمان اوت پہاڑ کے قریب میدان میں، وادی میں پہنچے، اور وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان کے مورچوں پہ کھڑا کیا، بٹھایا، اس لحاظ سے کہ آپ نے احد پہاڑ کو مسلمانوں کی پشت پہ رکھا، اور مسلمانوں کے پیچھے چھوٹا سا ان کے چھوٹا سا پہاڑ تھا جسے جبل رمات کہتے ہیں، تیر اندازوں والا پہاڑ، بعد میں یہ نام پڑا۔ تو اس پہاڑ پہ آپ نے 50 تیر انداز کھڑے کر دیے کہ تم لوگوں نے ادھر سے کافروں کو ہمارے اوپر حملہ نہیں کرنے دینا، ہم جیتیں یا ہاریں، ہمیں فتح ملے یا ہمیں شکست ملے، تم لوگوں نے اس چھوٹے پہاڑ کو نہیں چھوڑنا۔ بلکہ آپ کے الفاظ یہ تھے کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمارے جسموں کو نوچ رہے ہیں، یعنی کہ ہمیں قتل کر دیا گیا ہے، اور پرندے آ کے ہماری لاشوں کو نوچ رہے ہیں، تب بھی تم نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہمیں فتح مل چکی ہے، تب بھی تم نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا جب تک کہ میں تمہیں کوئی پیغام نہ بھیج دوں۔ ان 50 تیر اندازوں کے سربراہ جناب عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ لڑائی شروع ہوئی، ابتدائی طور پہ مسلمانوں کو فتح ملی، اور کافر لوگ میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے ان کے چھوڑے ہوئے مال کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ 50 تیر انداز جو چھوٹے پہاڑ پہ تھے، انہوں نے کہا کہ جنگ تو ختم ہو چکی، مسلمان جیت چکے، کافر تو وہ جا رہے ہیں، اب ہمیں نیچے اترنا چاہیے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے ان کے چھوڑے ہوئے مال کو جمع کرنا چاہیے۔ ان کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر نے ان کو منع کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یاد کروایا، حدیث یاد کروائی، لیکن وہ صورتحال کا ادراک نہیں کر سکے اور اس پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ 50 میں سے 40 آدمی نیچے اتر آئے۔ اس زمانے میں خالد بن ولید کافر تھے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کافر تھا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ چھوٹا پہاڑ جو مسلمانوں کے پیچھے ہے وہ تقریباً خالی ہو چکا ہے، تو خالد بن ولید وغیرہ کافروں کے گھڑ سوار دستے کے سربراہ تھے، یہ لوگ اوپر سے چکر کاٹ کے آئے اور ان 10 باقی ماندہ تیر اندازوں کو شہید کیا، اور اس کے بعد مسلمانوں پہ پیچھے سے حملہ کر دیا، جبکہ مسلمان کافروں کی طرف دیکھ رہے تھے، ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اب اچانک پیچھے سے حملہ ہوا تو مسلمان سنبھل نہ سکے، افراتفری کا شکار ہو گئے۔ وہ کافر جو بھاگ رہے تھے، جب ان کو پتا چلا کہ ہمارا گھڑ سوار دستہ ان کے پیچھے پہنچ چکا ہے، تو انہوں نے بھی مڑ کے حملہ کر دیا۔ اب مسلمان کافروں کے 2 گروہوں کے بیچ میں تھے، بہت نقصان ہوا، تقریباً 70 مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ رب العزت اسی غزوے کا، اسی مارکے کا تذکرہ یہاں پہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یاد رکھو اس وقت کو جب آپ نکلے من اہلی کا، اپنے گھر والوں کے پاس سے، اس حال میں کہ آپ مومنوں کو لڑائی کے ٹھکانوں پہ جگہ دے رہے تھے، بٹھا رہے تھے۔ اس سے پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم سپہ سالار تھے۔ آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ فوجیوں کو، مجاہدوں کو، صحابہ کرام کو ان کے مورچوں پہ کھڑا کیا۔ اگر یہ صحابہ کرام جو چھوٹے پہاڑ پہ تھے، تیر انداز تھے، آپ کی حدیث پہ عمل کرتے اور اپنی جگہ کو نہ چھوڑتے، تو اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو مکمل طور پہ فتح ملتی۔ لیکن ایمان والے ہونے کے باوجود انسان تھے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پہ صحیح معنوں میں عمل نہیں کر سکے۔ اس کا نتیجہ کیا ملا کہ مسلمانوں کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ رب العزت یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یاد کریں اس وقت کو جب آپ اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے، اس حال میں کہ آپ مومنوں کو لڑائی کے مراکز پہ، لڑائی کے ٹھکانوں پہ، لڑائی کے مورچوں پہ بٹھا رہے تھے، جگہ دے رہے تھے۔ مجاہدوں کو اللہ نے کیا قرار دیا؟ مومنین۔ اس سے پتا چلا
کہ احد کی لڑائی میں شریک ہونے والے لوگ صاحب ایمان تھے، وہ صاحب ایمان جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے عرش کے اوپر سے دی ہے۔ اب اگر ان میں سے کسی ایک کے ایمان میں کوئی شک کرے، ان کا کوئی مذاق اڑائے، ان پہ تہمتیں لگائے، تو وہ اللہ رب العزت سے دشمنی کا اعلان کر رہا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کے ولی ہیں، یہ تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اگر کوئی ان کو مرتد قرار دیتا ہے کہ یہ بعد میں مرتد ہو گئے تھے، وہ اللہ رب العزت کے اس کلام میں شک و شبے کا اظہار کر رہا ہے، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ نے ان کو صاحب ایمان قرار دیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ ایک درخت کے نیچے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے تھے، اور اللہ نے ان کے دلوں کی کیفیت اور ان کے دلوں کے حالات اور ان کے دلوں میں موجود ایمان کو جان لیا۔ تو اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سچے مومن تھے، یہ سچے مسلمان تھے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنے والے تھے۔ اگر کوئی ان کو مرتد قرار دیتا ہے تو وہ قرآن کریم کی ان آیات کے ساتھ کفر کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا ہے، اللہ ہر بات کو سنتے ہیں، اور اللہ اس گفتگو کو بھی سننے والا ہے جو آپ ان صحابہ کرام سے کر رہے تھے، جن کو آپ مختلف مورچوں پہ ٹھکانوں پہ جگہ دے رہے تھے۔ اللہ سن رہا تھا جب آپ تین اندازوں سے کہہ رہے تھے کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا تعلیمات دی، اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ صحابہ کرام میں سے کس کس نے آپ کی تعلیمات پہ مکمل کیا اور کس سے کوتاہی ہوئی، کس نے اس معاملے میں کمزوری کا مظاہرہ کیا، سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 122 میں اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب ارادہ کیا تم میں سے دو گروہوں نے ان تفشلا کہ وہ بزدلی کا مظاہرہ کریں، کہ وہ ہمت ہار دیں، واللہ ولیہما، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کا دوست تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے والا تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پہ مومنوں کو توکل کرنا چاہیے، مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ عید کا معنی ہے جب، ہمت ارادہ کیا، قصد کیا، طائفتانی دو گروہوں نے، ایک گروہ کو کہتے ہیں طائفہ، دو گروہوں کو کہتے ہیں طائفتانی، جب دو گروہوں نے ارادہ کیا، منکم تم میں سے دو گروہوں نے کیا ارادہ کیا، ان تفشلا کہ وہ بزدلی کا مظاہرہ کریں، واللہ اور اللہ تعالی، ولیہما، ولی کہتے ہیں دوست کو، مددگار کو، اللہ ہی ان کا مددگار تھا، اللہ ہی ان کا دوست تھا، وعلی اللہ اور اللہ ہی پہ، فلیتوکل المؤمنون، پس چاہیے کہ مومن توکل کریں، بھروسہ کریں۔ المؤمنون مومن کی جمع ہے، اور فلیتوکل فا الگ ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، لیتوکل، لام امر کے لیے ہے، چاہیے کہ توکل کریں، چاہیے کہ بھروسہ کریں۔ اس آیت میں کس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس بارے میں پہلے تو وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام بخاری اور مسلم دونوں روایت کرتے ہیں، اور حدیث کے راوی ہیں جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ کہتے ہیں کہ اس آیت میں تذکرہ ہے بنو سلمہ کا اور بنو حارثہ کا۔ جناب جابر کہتے ہیں کہ ان دو گروہوں نے یہ ارادہ کیا کہ جنگ لڑنے کے بجائے واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ جب دیکھا کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھی جا چکے ہیں، تو ان کے دل میں بھی عجیب و غریب خیال آئے، اور انہوں نے میدان چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، لیکن پھر اللہ نے ان پہ مہربانی کی، اللہ نے ان کو حوصلہ دیا، ہمت دی، ثابت قدم رکھا۔
جناب جابر بن عبداللہ جن کا تعلق بنو سلمہ سے ہے، ان دو گروہوں میں سے گروہ کا وہ بھی حصہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے اور مجھے یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ یہ نازل نہ ہوئی ہوتی، یعنی کہ حالانکہ اس میں ہمارے عیب کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی خوش ہوں کہ یہ آیت موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اللہ ولیہما، کہ اللہ ان دو گروہوں کا کیا ہے؟ دوست ہے۔ تو اللہ یہاں پہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ولی ہیں، ہمارے دوست ہیں، اس لیے مجھے بات اچھی لگتی ہے کہ اللہ نے یہ باتیں قرآن میں ذکر کر دی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ گناہوں سے وہی بچ سکتا ہے جسے کون بچائے؟ اللہ رب العزت بچائے۔ شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے حملوں سے وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس کو اللہ محفوظ رکھے۔ اس لیے جب شیطان وسوسے ڈالے، گناہوں کی طرف آمادہ کرے، تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں شیطان مردود سے بچنے کے لیے، اس کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ تو اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی مدد کے بغیر نہ کوئی خیر کا کام ہو سکتا ہے اور نہ انسان کسی شر سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاذ کو سکھایا تھا، ہر نماز کے بعد کہا کرو ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ میری مدد کر تاکہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیری نعمتوں پہ تیرا شکر ادا کر سکوں، تیری بہترین عبادت کر سکوں۔ تو گناہوں سے بچنا، نیکی کا عمل سر انجام دینا، یہ دونوں کام اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے بنو سلمہ پہ، بنو حارثہ پہ، کہ اللہ نے ان کو بہت بڑے جرم سے بچا لیا، بہت بڑے گناہ سے بچا لیا۔ اور اس سے بھی پتا چلا کہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کے ارادے کمزور ہوئے اور کون اپنے ایمان میں پختہ اور پکا تھا۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں ان دونوں کا دوست تھا، ان دونوں گروہوں کا، بنو سلمہ کا، بنو حارثہ کا۔ تو یہ اللہ کی کون سی ولایت ہے؟ ولایت خاصہ۔ اللہ ویسے تو سب کے ولی ہیں، سب کو رزق دینے والے اللہ، سب کو زندگی دینے والے اللہ، سب کے امور کی تدبیر کرنے والے اللہ، اس لحاظ سے اللہ ولی ہیں، مولا ہیں سب کے۔ لیکن ایک ہوتی ہے ولایت خاصہ، تو اللہ تعالیٰ خاص دوست ہیں ایمان والوں کے، ان کو اللہ بچاتے ہیں شرک سے، بدعات سے، گناہوں سے، ان کو توفیق دیتے ہیں نیکی کرنے کی، نمازیں پڑھنے کی، روزے رکھنے کی۔ یہ اللہ کی خاص ہوتی ہے ولایت خاصہ۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پہ ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وعلی اللہ کہا ہے پہلے اور فلیتوکل المؤمنون بعد میں کہا ہے، تو اس سے حصر کا معنی پیدا ہوا، ہی کا معنی پیدا ہوا، اللہ ہی پہ، یعنی کہ صرف اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، کسی اور پہ نہیں، قبر والوں پہ نہیں، فوت شدہ نبیوں پہ نہیں، فوت شدہ شہداء پہ نہیں، فوت شدہ اولیاء پہ نہیں، اللہ ہی پہ ایمان والوں کو توکل رکھنا چاہیے۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی فائدہ لینے کے لیے، کسی بھی نقصان سے بچنے کے لیے تمام اسباب اختیار کرنا، وسائل اختیار کرنا، اور پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ میں کامیاب تب ہو سکوں گا جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ میں نے نقصان سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کر لیے، نقصان سے حقیقی معنوں میں تبھی بچ سکوں گا جب اللہ چاہے گا۔ اگر کوئی آدمی اسباب اختیار نہیں کرتا تو وہ بھی غلط ہے، جو کہے کہ میں اسباب اختیار نہیں کرتا، اللہ بس میرا کام کر دے گا، یہ بھی غلط ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے اسباب اختیار کر لیے ہیں اور ان اسباب کی وجہ سے میرا کام ہو جائے گا، مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی غلط ہے۔ درست وہ ہے جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے طریقہ کار پہ ہے، وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے، محنت بھی کرتے تھے، کوشش بھی کرتے تھے، لیکن اعتماد اپنی محنت میں نہیں ہوتا تھا، اپنی کوشش پہ نہیں ہوتا تھا، اپنے وسائل پہ نہیں ہوتا تھا، اپنے اسباب پہ نہیں ہوتا تھا، اعتماد اللہ رب العزت پہ ہوتا تھا۔ تو فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والے اللہ ہی پہ توکل کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پہ توکل کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر آپ سچے مومن ہیں
تو پھر آپ کا توکل، آپ کا بھروسہ، آپ کا اعتماد اللہ پہ ہونا چاہیے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ درس کا آغاز آیت نمبر 123 سے ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم سے ایمانوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔